تاریخ سلطنت اسلامیہ کے چند اوراق۔ عالم اسلام کی طاقتور ترین اور عظیم الشان سلطنتیں۔ نمبر 1، خلافت عباسیہ۔ عربوں کی طرف سے قائم کی گئی عالم اسلام کی پہلی بڑی سلطنت خلافت عباسیہ 748 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1258 میں زوال پذیر ہوئی۔ اس کا کل رقبہ 1,16,00,000 مربع کلومیٹر اور مدت خلافت 510 سال تھی۔ اس کا دور حیات 748 عیسوی سے لے کر 1258 تک رہا۔ 1258 میں سقوط بغداد کے بعد بھی مزید 284 سال تک عباسی خلفاء بحیثیت خلیفۃ المسلمین مملوک سلطنت میں رہے، مگر یہ حیثیت فقط خلفاء کی حیثیت تک محدود تھی۔ خلافت عباسیہ 748 تا 1258 کے دوران مسلمانوں نے سائنسی تحقیقات کی طرف توجہ مبذول کی اور مسلمانوں نے معاشی، سائنسی، مذہبی اور ثقافتی عروج حاصل کیا۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیائی علاقہ جات اور یورپ کے بعض علاقوں میں جنگی مہمات بھی ہوئیں اور مشہور ترین مہم سلطنت روم کے خلاف رہی۔ اس دور خلافت میں کئی بغاوتوں، مذہبی فتنوں اور کذابین کا ظہور ہوا، جس کو خلفاء بنو عباس نے سختی سے کچل ڈالا۔ اس میں مشہور فارس کے ایک شخص کا دعویٰ نبوت، دعویٰ الوہیت اور فرقہ زنیقہ کی شکل و صورتیں ہیں، جن کے خلاف خلفاء بنو عباس نے سختی سے فوجی مہمات کی۔ اس کے علاوہ روافض و شیعیان گروہ کے خلاف بنو عباس کا دورہ خلافت سختی کا دور رہا۔ نمبر 2، خلافت بنو امیہ۔ عربوں کی طرف سے قائم کی گئی دوسری بڑی اسلامی سلطنت خلافت بنو امیہ کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اس کے بعد آپ کے خاندان نے کل 92 سال حکومت کی۔ اس خلافت کا کل رقبہ 1,10,00,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھا اور مدت 92 برس تھی۔ اس کا دور حیات 661 عیسوی سے لے کر 748 تک تھا، جس کو 748 میں بنو عباس نے تختہ الٹ کر خلافت عباسیہ قائم کی۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں فوجی مہمات کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور اسلام افریقہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں پھیلا۔ اس دور میں مذہبی نقطہ نظر میں کئی اختلافات و سانحات رونما ہوئے، جو کہ تاریخ اسلام کے سیاہ ترین سانحات میں سے ہیں۔ اس خلافت بنو امیہ کے نامور حکمرانوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس خلافت کو اسلامی رنگ و عدل و مساوات کے ذریعے بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر بعد کے خلفاء کی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی سرگرمیوں اور بالخصوص خاندان رسالت بنو ہاشم پر سختیوں کے سبب یہ خلافت 748 میں زوال پذیر ہوئی۔ نمبر 3، خلافت راشدہ۔ مسلمانوں کی تیسری بڑی سلطنت خلافت راشدہ تھی، جو حضرت کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے قائم کی، جس کا کل رقبہ 64 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ اس کا کل عرصہ 30 برس تھا۔ اس خلافت کا دور حیات 632 عیسوی سے 661 تھا۔ یہ خالص اسلامی حکومت تھی، جس کا عنوان اسلام تھا۔ اس دور خلافت میں قرآن و سنت کے عین مطابق فیصلے کیے جاتے اور حقیقتاً مسلمانوں کی اصل خلافت اسلامیہ یہی تھی۔ اس دور خلافت میں مسلمانوں کو کئی فتوحات حاصل ہوئی، جس میں مشہور قیصر روم اور ایران کے کسری کے خلاف کامیابی تھی، اور یوں مسلمانوں نے اس دور خلافت کے ابتدائی 17 سالوں کے اندر ہی دنیا کی 2 سپر پاور ریاستوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اس دور خلافت میں امن و ایمان اور عدل و انصاف کا دورہ رہا۔ اس خلافت کا اختتام حضرت امام حسن علیہ السلام کے قلیل دور خلافت پر ہوا، جس کے بعد بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ نمبر 4، خلافت عثمانیہ۔ ترکوں کی قائم کردہ اسلام کی چوتھی بڑی ریاست، جس کا کل رقبہ 62 لاکھ مربع کلومیٹر اور مدت 622 سال تھی۔ اس دور خلافت میں مسلمانوں نے یورپ میں اسلام کی ترویج و اشاعت کی اور نصف یورپ کو فتح کیا۔ اس دور خلافت میں مسلمانوں نے تہذیبی، سائنسی اور مذہبی لحاظ سے کافی ترقی کی، جس کو سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اس خلافت کے دوران بھی کئی فوجی مہمات واقعات کا ظہور ہوا، جس میں مشہور فتح قسطنطینیہ ہے۔ اس خلافت کا آغاز 1298 میں ہوا، جبکہ اختتام 1921 عیسوی کو ہوا۔ نمبر 5، سلطنت گولڈن ہورڈ۔ ترک منگولوں کی جانب سے قائم کردہ عالم اسلام کی 5ویں بڑی سلطنت، جس کا کل رقبہ 55 لاکھ
مربع کلومیٹر اور مدت تقریباً 150 برس تھی۔ منگول فاتح چنگیز۔ نمبر 5، سلطنت گولڈن ہورڈ۔ ترک منگولوں کی جانب سے قائم کردہ عالم اسلام کی 5ویں بڑی سلطنت، جس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر اور مدت قریباً 150 برس تھی۔ منگول فاتح چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کی حکومت اس کے پوتوں میں تقسیم ہوئی، جہاں اس کے پوتے برقی خان نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی سلطنت کو منگول سلطنت سے علیحدہ کر کے قریباً 1250 عیسوی کو اسلامی ریاست قائم کی، جسے گولڈن ہورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ریاست وسطی ایشیائی ممالک اور ترکستان کے علاقوں میں قائم رہی۔ نمبر 6، مغلیہ سلطنت دہلی۔ مغل ترکوں کی جانب سے ہندوستان میں قائم کی گئی عالم اسلام کی 6ٹھی بڑی سلطنت، جس کا کل رقبہ 42 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور مدت قریباً 350 برس کے قریب رہی۔ اس کا حقیقی بانی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر تھا، جو کہ مغل بادشاہ امیر تیمور کا پڑپوتا تھا۔ امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا مگر باقاعدہ حکومت قائم نہ کی، جس کو پا کے یہ تکمیل تک ظہیر الدین بابر نے پہنچایا اور ہندوستان میں ایک وسیع و عریض رقبے پر مغل سلطنت قائم کی۔ اس دور حکومت میں فن تعمیرات پر توجہ دی گئی اور ہندوستان میں تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ سلطنت میں کئی فوجی مہمات ہندوستان کے ہندو راجاؤں اور باغیوں کے خلاف لڑی گئی۔ مغلیہ سلطنت 1525 عیسوی کے قریب ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں قائم ہوئی اور 1857